میرا جی چاہتا ہے نماز ہے نا، اگر آپ کہیں تو میں نماز شروع سے شروع کروں، بولو، اور شروع سے شروع کروں، یہ لفظ سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے شروع کریں؟ شروع سے۔ لوگ شروع سے نہیں، او چھلانگ پا رہے ہیں، چھلانگ۔ میں چھلانگ پر ایک واقعہ سنا تو بات جلدی سمجھ آئے۔ ہماری تبلیغی جماعت کی بہاڑی کے علاقے، اس کو تو جھجکتے ہیں، ہمارے ساتھ جھجکتے ہیں کہ موشن خط ٹوٹ جائے گا بیان کا۔ جماعت گئی بہاڑی میں، اور مسجد تھی غیر مقلدین کی۔ جب مسجد میں جماعت کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم آئے ہو نمازیں سکھانے کے لیے، تمہاری اپنی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، پہلے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو، اس کے بعد تم نے آگے نمازیں سکھانی ہیں۔ اب چپ ہو گئے۔ امام صاحب یہ بات فجر کو فرما کے چلے گئے۔ اب فجر اور ظہر میں کافی وقت تھا۔ امیر صاحب نے جماعت کو جمع کیا اور مشورہ کیا، بھئی اب کیا کریں؟ تو مشورے میں طے ہوا کہ مقامی عالم سے رابطہ کریں۔ کس سے؟ عالم، مقامی عالم سے پوچھے۔ عالم سے پوچھا، حضرت مولانا منیر احمد دامت برکاتہ وہ بہاڑی ہوتے تھے، کہا جی ان کے پاس جاؤ۔ حضرت فرمانے لگے کیا مولانا صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ تم نماز سیکھو؟ کہا جی خود کی ہے۔ ہم نے کہا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، ظہر کی نماز میں امام صاحب سے ملیں اور اگلی بات ان کو ساری سمجھا دی۔ اس ترتیب کے مطابق اب جماعت نے مشورہ کیا، ایک متکلم طے ہو گیا، امام صاحب سے بات کریں گے۔ امام صاحب ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو جماعت کے جو متکلم تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مشورہ کیا اور مشورے سے طے کر لیا ہے کہ ہم پہلے نماز سیکھیں گے اور اس کے بعد سکھائیں گے۔ امام صاحب بہت خوش ہوئے کہ سکھائیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ جب مناسب سمجھے نماز شروع کرا دیں، اور ہم نے طے کیا کہ ہم 3 دن نہیں پورا چلہ اسی مسجد میں گزاریں گے، نماز سیکھیں گے پھر کسی اور مسجد میں جائیں گے۔ تو آپ کب شروع کرتے ہیں سکھانا؟ مغرب کو۔ امام صاحب مغرب کو کچھ کتابیں لے آئے۔ امام صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ جب مغرب کو امام صاحب آئے، نماز ہو گئی، ہاں بھئی سیکھو۔ اب کاغذ اور پینسل لے کر جماعت بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا امام صاحب فرمائیں، لکھوائیں۔ امام صاحب نے کہا جب رکوع میں جائیں تو رفع دین کرنا ہے۔ متکلم نے کہا جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی بات ہوگی، ابھی تو ہم نے کھڑا ہونا ہے، پہلے ہمیں کھڑا کریں، پاؤں کے درمیان فاصلہ بتائیں، آہستہ آہستہ آگے چلیں گے، رکوع تو بہت دور ہے۔ امام صاحب نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہم پہلے پڑھیں گے سنت، پھر پڑھیں گے فرض۔ سنت ہوتی ہے اپنی اپنی، فرض ہوتا ہے جماعت کے ساتھ۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم سنتیں پڑھیں تو پھر پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں؟ فکر وہ کیا ہو گئے؟ ہم جب نماز پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھے؟ توجہ رکھنا، فاصلہ کتنا رکھے؟ ہمیں آپ حدیث لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھے، اور اگر اتنا نہ رکھ سکیں تو نماز ہو جائے گی، حدیث لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو لکھوا دیں، بس ہمیں 3 حدیثیں لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے، اتنا رکھیں گے تو نماز ہوگی، نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم علماء نہیں ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکتے، ہم یہ 3 احادیث کا تکرار بھی کریں گے، 3 احادیث کو یاد بھی کریں گے، اور ہم صبح فجر میں یہ 3 حدیثیں آپ کو سنائیں گے اور ہم اگلا سبق آپ سے لے لیں گے۔ امام صاحب ان سے کہنے لگے میں تمہیں کیا بات کہتا ہوں، تم کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امام صاحب ہم آئے ہیں رائے گڑھ سے، اور رائے گڑھ والے فرماتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو ہم نے پورے دین کی بات کی ہے، پوری نماز کی بات کریں گے، اور دوری کی بات ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ بات شروع ہو گئی، اب امام صاحب نہ آئیں نہ بائیں نہ دائیں، بات مشکل ہو گئی نا، اس آگے وہ چل نہیں سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات شروع سے گئی تھی۔ میں تھوڑے وقت میں 1-2 مسئلے پر بات کر دیتا ہوں۔ ہماری عادت کا آپ علم ہے، میں اپنے بیانات کو گھنٹے سے اوپر نہیں جانے دیتا، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عقائد اور مسائل کو پیش کر دیتا ہوں۔ توجہ رکھنا۔ نمبر 1 مسئلہ، جب نماز پڑھیں گے
پہلے سنت فجر کی، پھر فجر کے فرض. سنت اکیلے اکیلے ہے اور فجر کے فرض باجماعت ہے. تو جب آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ باجماعت پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے اکیلے ہوں تب اور جماعت کے ساتھ ہوں تب آپ نے پاؤں کے درمیان تقریباً 4 انگلی کے برابر فاصلہ رکھنا ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہو فاصلہ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے. جسامت میں فرق ہے، آپ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے. لیکن نارمل روٹین کا جو جسم ہے آپ کوشش کریں 4 انگل اس کے مطابق فاصلہ رکھے. کہا جی تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل میں تم پہلی دلیل کون سی مانتے ہو؟ کہا جی پہلی قرآن ہے. میں نے کہا دوسری؟ کہا جی سنت ہے. میں نے کہا تیسری اور چوتھی وہ تم نہیں مانتے، ہم 4 دلائل کو مانتے ہیں. نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 وہ سنت ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس. یہ 4 ہمارے دلائل ہیں. میں نے کہا پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں. جب ہم نے قرآن کھولا ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں ملا اور قرآن کے پہلے پارے میں ملا. آپ قرآن کریم کھول لیجئے، قرآن کریم میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مزید تفصیل لکھنی ہو حکیم الامت کا بیان القرآن دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ تم مقام ابراہیم کو کبھی مصلی بنا لیا کرو. مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے. جب اوپر جانا ہوتا یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا، آپ اس پہ کھڑے ہوتے، پتھر اوپر جاتا، آپ وہاں اوپر بڑا پتھر رکھتے، پھر نیچے تشریف لے آتے. مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے. آج بھی آپ جائیں بیت اللہ میں موجود ہے. قرآن کا حکم یہ ہے تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. لیکن مقام ابراہیم کو مصلی بنانا آج بندے کے بس میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رش زیادہ ہے. ایک بندہ ہوتا تو شاید مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا. یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر مقام ابراہیم کے متصل جو جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھیے. تفسیر بیان القرآن میں درج ہے اشکال و جواب کے ساتھ، آپ وہاں دیکھ لیجیے. میں مسئلہ سمجھانے لگا. مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. آپ جاؤ، اللہ آپ کو جانے کی توفیق دے، اللہ آپ کی برکت سے مجھ نلائق کو بھی لے جائے. مقام ابراہیم وہ پتھر، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بنے ہیں. ان پاؤں کے درمیان کا آپ فاصلہ دیکھ لیجئے. جب مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں گے انہی پاؤں کی جگہ پہ پاؤں رکھیں گے تو نماز پڑھیں گے. ان کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں، وہ 2 بالشت بنتا ہے یا وہ 4 انگشت بنتا ہے. اگر 4 انگشت بنتا ہے تو پاؤں کے درمیان فاصلہ قرآن سے ہمارا ثابت ہے، اور اگر 2 بالشت بنتا ہے تو پھر فاصلہ آپ کا ثابت ہے. پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ سب سے پہلے قرآن پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل یاد رکھ لو گے نا. میں کبھی بات سمجھاتا ہوں، اگر دلیل آپ یاد رکھ نہ سکے نا تو یہ ذہن بن جائے گا کہ دلیل ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں بیان کیا، ایک مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے عوامی مجمع ہوتا ہے، تم اس پہ دلائل شروع کر دیتے ہو، ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا جی نہ سمجھ آئے، ان کو دلیل سمجھ نہ بھی آئے، سمجھ آئے یاد نہ بھی رہے، ان کا یہ ذہن بنے گا ہمارے مسلک میں دلائل موجود ہیں. یہ ذہن نہیں بنے گا ہمارے مسلک میں دلائل موجود نہیں ہے. ان کا ذہن بن جائے کہ مسلک میں دلائل موجود ہیں. نمبر 1 مسئلہ نماز کا پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. نمبر 2 مسئلہ جب آپ نماز پڑھیں اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اب فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. ہم نے کہا فاصلہ اتنا ہی رکھے جتنا بغیر جماعت کے ہوتا ہے. ادھر سے مسئلہ آ گیا، نہیں، جب جماعت ہو جائے تو نمازی اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دو. ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟
کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے، عام بندہ متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو بخاری کے علاوہ یہ بندہ بات نہیں کرتا، اس کا علم کتنا ہے، یہ تو بخاری شریف کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، اس نے بخاری پڑھ دی ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر باب تسویۃ الصفوف کے اندر بھی ہے۔ ذرا دونوں حدیثوں کو ملائیں، صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، نماز کی صفیں درست کرو، فانی اراکم من وراء ظہری، میں دوران نماز تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وکان احدنا، ہم میں سے ہر آدمی یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے کندھے کو دوسرے نمازی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا، وقدمہ بقدمہ، اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا۔ کہا جی دیکھو اس حدیث میں آ گیا، میں نے کہ اس حدیث کو لوگے تو یہ دو حکم ہے، نمبر 1 پاؤں سے پاؤں ملانا، نمبر 2 کندھے سے کندھا ملانا۔ جب آپ پاؤں کھول گے پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، تو آپ نے ایک لفظ کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ہے اور کندھے کے ساتھ کندھا ہے، حکم تو 2 ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک لیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لو، جب کوئی بندہ حدیث کی بات کرے آپ ڈرا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، کبھی حدیث کھول کے لاؤ، کتاب ہمیں پیش کرو، ہمیں کتاب دکھاؤ، آپ کتاب دیکھو گے اصلہ ادا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضرت توجہ رکھنا، سنن ابی داؤد میں موجود۔ حضرت نعمان کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبل علی الناس بوجہہ، آپ نے نماز کے بعد مقتدیوں کے طرف آپ نے رخ فرمایا اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، 3 بار فرمایا، صفوں کا خیال کیا کرو، صفوں کا خیال کیا کرو، صفیں درست رکھا کرو، یہ 3 بار فرمایا، صفیں درست رکھو، صفیں درست رکھو، توجہ رکھنا، صفیں درست رکھو۔ جب یہ بات فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا تو صفیں ٹھیک کرو او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، ورنہ خدا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر جائے گا، تمہارے دلوں میں توڑ ہوگا، تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ورنہ صفیں درست کرو۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی صحابی کہتے ہیں اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا، ہم دیکھتے ہم میں سے جتنے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے کہتے ہیں فإنی رأیت، میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے سے دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتے، ورکبتہ برکبت صاحبہ، اپنے گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملاتے، وکابہ بکابہ، اور ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاتے۔ توجہ رکھنا، مجھے آپ بتاؤ جب 2 بندے اکٹھے نماز پڑھے کیا ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل سکتا ہے؟ بتاؤ، نہیں سمجھ آتی؟ آپ 2 بندے ادھر آ جاؤ، اٹھو بھی 2 لڑکے ادھر دانت نکالتے، میں کہتے ادھر آ تو ہنستے آگے سے، وہ ادھر آ جاؤ، آپ دیکھنا ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک اور ساتھ کھڑا ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، میں بھی تو دیکھوں نا، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، اور آگے ہو جاؤ، دیکھو ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ذرا ٹانگیں کھولو، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، کیسے ملائیں گے؟ ملا سکتے ہیں؟ ٹخنے سے ٹخنا تو جب یوں کریں گے تو پھر ملے گا نا، سیدھا رکھے کیسے ملے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، اب گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، اب کندھے سے کندھا ملاؤ، لگاؤ زور، بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو میں عملاً سمجھا رہا ہوں، نہ چھوڑو، جزاک اللہ، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری نماز پر دلائل کتنے بسری ہیں۔ سنن ابی داؤد، صحیح بخاری، توجہ رکھے، بخاری شریف میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کندھے سے کندھا، نمبر 2 پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟
پھر ایک کا کندھا بڑا ہے اوپر ہے، ایک کا نیچے ہے، یہ کندھے سے کندھا کیسے ملائیں گے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، ٹخنے سے ٹخنا، ٹخنے سے ٹخنا یوں نہیں ہوگا، یوں ہوگے تو ٹخنے سے ٹخنا ملے گا، پھر آپ گھٹنے سے گھٹنا، پھر کندھے سے کندھا، یہ تین چیز کیسے ملائیں گے؟ قربان جائیں نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما، امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں پاؤں کے برابر ہو جائے، گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو جائے اور کندھا کندھے کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمائے اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں یوں کرو، سد الخلل، درمیان میں خلل نہ ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ جب آپ پاؤں سے پاؤں ملاؤ گے کندھے سے کندھا نہیں ملے گا تو پھر فاصلہ ہو جائے گا، اور جب آپ کندھے سے کندھا ملاؤ گے تو فاصلہ نہیں ہوگا۔ اب ساری حدیثوں کو ملاؤ تو پاؤں پاؤں کے برابر، گھٹنا گھٹنے کے برابر، کندھا کندھے کے برابر نہیں، کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا دو، فاصلے ختم ہو گئے تو لوگ ایک حدیث کو لیں گے باقی تین کو چھوڑ دیں گے۔ ہم احناف والے ایک حدیث کو نہیں چاروں کو لیتے ہیں، ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ چاروں کی چاریں یہ حدیثیں عمل کرتے ہیں اور چاروں کو ملا لیتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا نام تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، ساری حدیثوں کا نام تعلیمات پیغمبر ہے۔ ہم تعلیمات مکمل مانتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو مکمل تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔